إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني استجب لكم. صلوات پڑھیں بابا بلند. عزیزان گرامی، دعا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے جواب کا وعدہ پروردگار عالم نے فرمایا ہے، اور جس چیز کا وہ وعدہ فرما دے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتا. لہذا دعا کے لیے اس نے کہا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا، تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اب یہاں جو فلسفہ دعا ہے اس میں ایک لوگ وہ ہیں اس دنیا میں رہنے والے جو کہتے ہیں کہ جب اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، عالم الغیب ہے، پھر دعا کیوں مانگی جائے؟ مانگا تو اس سے جائے جسے پتہ نہ ہو. یہ ایک دعا سے اجتناب کرنے والوں کا، مخالفین دعا کا فلسفہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیوں مانگا جائے. اصل کیا ہے کہ دعا میں انکساری ہے. اسی لیے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلنہم فی جہنم داخرین، کہ جن لوگوں نے میری عبادت میں تکبر کیا میں انہیں اوندھے منہ جہنم میں ڈالوں گا. یعنی جو میرے آگے بھی ہاتھ پھیلانے میں شرماتے ہیں وہ متکبر لوگ ہیں. یہ انکساری کی ایک علامت ہے، یہ اپنے معبود سے رابطے کی ایک، واسطے کی ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے. دعا کے لیے پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے. اب بہت سارے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، بہت سارے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. لیکن قبول نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم ان کی دعا کو رد کر دیتا ہے. مسئلہ یہ کہ دعا مانگنے والے کو دعا مانگنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ جس سے مانگ رہا ہے اس پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ وہ دینے والا ہے. اگر اس لیے دعا مانگ رہا ہے کہ چلو دعا مانگ کے دیکھتے ہیں مل گیا تو ٹھیک ہے، تو کیا خدا بھی کہتا ہے تو بس ٹھیک ہے پھر تو مانگتا رہو، میں اس کو نہیں دیتا جو میرے بارے میں شک رکھتا ہو. یقین کے ساتھ دعا مانگے کہ یہ دعا قبول ہوگی. اس لیے کہ دعا کسی کی رد نہیں ہوتی، کافر ہو یا مومن ہو یا منافق ہو، دعا کسی کی بھی رد نہیں ہوتی ہے. فرق اتنا ہے کہ معصومین نے فرمایا، بہار الانوار میں ملا محمد باقر مجلس اللہ رحمہ نے دعا کے سلسلے کے اندر ارشاد فرمایا کہ دعا سب کی قبول ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے کہ خداوند عالم منافق، سرکش اور متکبر کی دعا کو قبول کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے اس نے ہاتھ اٹھائے ہیں اسے فوراً دو، اس لیے کہ اس سے میرے سامنے میں اسے اچھا نہیں سمجھتا کہ یہ ہاتھ پھیلائے، اسے دو ٹالو یہاں سے. اور کبھی اپنے چاہنے والے بندوں کو، فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اسے آہستہ آہستہ دو، تھوڑا تھوڑا دو تاکہ یہ بار بار ہاتھ پھیلائے. اس کی آواز مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اس کی آواز مجھے بہت اچھی لگتی ہے. کبھی کبھی ہم دعا مانگتے ہیں تو آزمائش کے طور پر، جسے ہم کہتے ہیں کہ چلو یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں، ہلو یہ بھی کرے تھا جس ہم بنا. یہ ایک تشکیک اور مشکوک انسان کی دعا ہے. تو جو اس لیے دعا مانگ رہا ہے کہ کر کے دیکھتے ہیں
پھر کر کے دیکھتے ہیں تو پھر ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی اسے ایسے ہی ٹالتا ہے۔ عزیزان گرامی، دعا معرفت کے ساتھ مانگنی چاہیے اور دعا توجہ کے ساتھ مانگنی چاہیے، اور دعا بڑی ایسی توجہ ہونی چاہیے کہ روایات کے اندر موجود ہے کہ اگر دعا مانگتے ہوئے تمہیں اپنی حاجت پیش کرتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں سے آنسو نکل آئے تو پھر سمجھو کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ آنسو کا آنکھ سے نکلنا یہ دعا کی قبولیت کی نشانی ہے، یعنی اس قدر انہماک اور اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو۔ اور اب دعا مانگنے کے طریقے بتائے گئے ہیں کہ اگر رزق کے لیے دعا مانگو تو تمہارے ہاتھ کہاں ہونے چاہیے، اگر مغفرت کے لیے دعا مانگ رہے ہو تو تمہارے ہاتھ کیسے ہونے چاہیے، اگر تم شکر کے لیے دعا مانگ رہے ہو تو تمہارے ہاتھ کہاں ہونے چاہیے۔ باقاعدہ اس کی کیفیت ہے، کہا کہ اگر انسان اپنے گناہوں پہ ندامت کے طور پر اللہ سے مغفرت کی دعا مانگ رہا ہے تو پھر ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو ہتھیلیوں کو الٹا کر کے دعا مانگے کہ اے معبود میرے ہاتھ اس قابل تو نہیں ہے کہ میں تیرے سامنے پھیلا سکوں، معبود میں تیرا شرمندہ بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے کے قابل نہیں ہوں، میرے ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ میرے سامنے پھیلا سکوں۔ اپنے ہاتھوں کو ایسے نیچے رکھے۔ اگر رزق کے لیے دعا مانگتا ہے تو اپنے چہرے کے سامنے ہاتھوں کو رکھے۔ اگر انسان نعمتوں میں اضافے کے لیے دعا مانگ رہا ہو تو پھر ہاتھوں کو بلند کر کے رکھے اور اس یقین کے ساتھ دعا مانگے کہ ہاتھ نیچے آنے سے پہلے تیری دعا قبول ہو جائے گی۔ اور کبھی اگر ایسا ہو کہ دعا مانگتے مانگتے تھک جاؤ اور دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک معصوم زبان ادھار لو، ادھرتے معصوم زبان وٹھو۔ چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا یہ معصوم زبان کہاں سے ملے گی؟ امام نے فرمایا اپنے مومن بھائی سے کہو دعا کرنے کے لیے، اس لیے کہ تیرے لیے وہ زبان معصوم ہے، تو نے اس زبان سے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ دیکھیے یہ جو ہمارے بڑے بزرگوں کا دستور رہا ہے، جب کہا جائے کہ التماس سے دعا، وہ کہتے ہیں التماس سے دعا، پلٹ کے کہتے ہیں کہ بھئی آپ میرے لیے دعا فرمائیے گا، آپ میرے لیے دعا فرمائیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مومن کے لیے دعا فرماتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے، وہ اس سے مانگتا ہے، تو وہ معصوم زبان ہے اور اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ بہت ساری عمل ایسے ہیں انسان کے جن سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ منافق دعا میں اللہ کا آزمائش ہلو یہ بھی کرے تھا نہیں سمجھ، چلو کر کے دیکھ لیتے ہیں، بے یقینی کے عالم میں دعا مانگتے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے کسی ہندوستان کے شاعر کا ایک شعر، مجھے پتہ نہیں کہاں پڑھا تھا میں نے، بھی اتفاق سے مجھے یاد آ گیا کہ اس نے کہا تھا کہ جب نہ لفظوں پہ بھروسہ ہے نہ لہجے پہ یقین، جب نہ لفظوں پہ بھروسہ ہے نہ لہجے پہ یقین، پھر مذاق اپنی دعاؤں کا اڑاتے کیوں ہو؟ جس سے مانگ رہے ہو اس کے اوپر پورا یقین تو رکھو کہ اس کے علاوہ کوئی کارساز نہیں ہے، وہی تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ بہت سے کام ایسے ہیں جیسے گھروں میں گانا بجانا ہوتا ہے، میوزک، وہ موبائل میں بجتا ہو یا ہاتھوں سے بجاتے ہو، ریڈیو میں بجتا ہو یا ٹی وی میں بجتا ہو، معصوم فرماتے جس گھر میں، پیغمبر فرماتے جس گھر میں گانا بجانا ہوتا ہے اس گھر میں دعا قبول نہیں ہوتی، وہ گھر آفتوں سے محفوظ نہیں رہتا۔ ناگہانی آفتیں کسی وقت بھی اس گھر میں آ سکتی ہیں جس گھر میں گانا بجانا ہوتا ہے، اس گھر کو محفوظ نہ سمجھیں۔ اس گھر میں، جس گھر میں گانا بجانا ہوتا ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ پھر ہم شکایتیں کرتے ہیں سائیں دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، کہاں سے ہوگی؟ اس لیے کہ پانی جب بھرا جاتا ہے تو ٹینکی کو اچھی طریقے سے چیک کیا جاتا ہے کہ اس میں لیکیج تو نہیں ہے۔ اگر آدمی چھلنی میں پانی لینے جائے گا نہیں آئے گا اس کے اندر۔ اس لیے دعا کے لیے کچھ شرائط رکھے گئے ہیں۔
اپنی زبان کو بھی پاک رکھو. ایک گالی دینے سے 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہم سارا دن ہکڑی لائے ہوتے ابھی چاڑے ہوتے پھر کہتے دعا قبول نہیں ہوتی. بہت سارے کام ایسے ہیں. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ دعا مانگو اور کوشش کرو دعا تنہائی میں مانگو اور کوشش کرو دعا آدھی رات کے وقت اٹھ کے مانگو جب سب سو رہے ہوں. پروردگار عالم کہتا اب میرے سامنے آ بندے, جب ساری دنیا سو رہی ہے میں تیرے لیے جاگ رہا ہوں, آپ سے میرے سامنے ہاتھ پھیلا, میں تیرا خالق. اتنا کریم, اتنی مہربانی کائنات میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اور اس کے لیے اللہ نے ماں کو رکھا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی سی تجھے رحمت پروردگار سمجھ میں آ جائے کہ جب ماں کا کرم سمجھ میں آ جائے گا تو تجھے اللہ کی رحمت سمجھ میں آ جائے گی. ماں کو رحمت قرار دیا گیا. اب یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم آنے والے مہینے میں یہ جو دعا کا مہینہ ہے, اب اچھا دعا نہیں صلوات پڑھو آواز بلند محمد و آل محمد. آنے والا مہینہ جو ہے یہ دعاؤں کا مہینہ ہے, اور یہ جو مہینہ گزر گیا یہ بھی دعاؤں کا مہینہ ہے. اس مہینے میں جو ہمیں دعائیں تعلیم کی گئی, بڑی دعائیں شعبانیہ, میں اپنی مصروفیت اور اپنی طبیعت کی وجہ سے اس سال دعائیں شعبانیہ آپ کے سامنے نہیں پڑھ سکا, ورنہ کوشش تو ہوتی ہے کہ ایک دفعہ کم سے کم دعائیں شعبانیہ کو پڑھا جائے. دعائیں شعبانیہ میں ایک جملہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا مولا ارشاد فرماتے ہیں اللہم واعمی ابصار قلوبنا عما خالف محبتک. اے اللہ جو تیری محبت و تیری عبادت و تیری معرفت کے خلاف دیکھتی ہے میری ان آنکھوں کو اندھا کر دے. تو آگے جو بصیرت کی اللہ نے انسان کے اندر لگائی ہے اس کو روشن رکھنا چاہیے, کیونکہ دعا کی قبولیت صرف زبان سے نہیں بلکہ حضور قلب سے بھی ہے. کبھی کبھی انسان دعا اس لیے مانگتا ہے کہ چلو دعا مانگ کے دیکھتے ہیں, اور کبھی اس یقین کے ساتھ. اور اس میں ایک بات جو خاص طور کے اوپر میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بچے جوان, کہ دعا مانگ مانگ کے تھک کے دعا قبول نہیں ہوتی, تو یہاں پر معصوم فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی تم جو مانگ رہے ہوتے ہو تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے, لیکن وہ جو تمہارے ماں باپ سے 70,000 گنا زیادہ تم سے محبت کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے. تم مانگتے رہو گے وہ دے گا نہیں, اس لیے کہ جیسے تمہارے ماں باپ تمہیں وہ چیز نہیں دیتے جو تمہارے لیے نقصان دہ ہو, چاہے تم کتنا ہی گڑ گڑا کر روتے ہو, اس طریقے سے خالق بھی تمہیں نہیں دیتا. البتہ ان دعاؤں کو قبول کر کے تمہارے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے جن کی وجہ سے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں. وہ گناہ معاف کر دیتا ہے جو مصیبتوں کو نازل کرتا ہے. ان گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے دور کر دیتا ہے. یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں جو چیز مانگ رہا ہوں وہ میرے لیے مفید نہیں ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے دوسری چیزیں دیتا ہے, اس کے بدلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اس کے بدلے میں انسان کو وہ نعمتیں عطا کرتا ہے جس کی یہ خواہش نہیں رکھتا. اور اس میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ انسان کے لیے ایمان کی دولت ہے کہ انسان زندہ رہے تو ایمان کے ساتھ, مرے تو ایمان کے ساتھ. کیونکہ انسان سے بہت سے اعمال ایسے انجام ہوتے ہیں, بہت سے ایسے اعمال انسان انجام دیتا ہے زندگی میں کہ جن اعمال کی وجہ سے انسان کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے. ہم ایسی گفتگو کرتے ہیں اپنی باتوں میں کہ لگتا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں ہمارے اوپر, ہم ہی ہیں بس.
خداوند کریم اس دعا کے صدقے میں، اس لیے دعا کا طریقہ بتایا گیا کہ پہلے دعا سے پہلے ڈائریکٹ دعا نہ مانگو، بلکہ دعا سے پہلے اس کی حمد و ثنا کرو۔ اے معبود، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو میرا خالق ہے، تو نے مجھے رزق عطا کیا، تو نے مجھے آنکھیں عطا کی، تو نے دعا کے لیے زبان عطا کی، کانوں میں سننے کی طاقت عطا کی، ہاتھوں کو اٹھانے کی طاقت عطا کی، تو نے مجھے نیک ماں باپ دیے، تو نے مجھے اچھے ماں باپ دیے جنہوں نے مجھے ایمان پر رکھا، تو نے مجھے نعمتیں عطا کی۔ اس کے بعد میں پھر دعا مانگے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ سے شروع ہو جاتے ہیں، یا اللہ روزی دے، یا اللہ اولاد دے، یا اللہ یہ دے۔ معصوم فرماتے ہیں پہلے اس کی حمد و ثنا کرو، اس کے بعد میں پھر اپنی حاجت اللہ سے مانگو۔ اور اسی لیے ہمارے پاس دو کتابیں تو مستقل ہیں دعا کے، معصوم کی دعا سے، ایک صحیفہ علویہ اور ایک صحیفہ سجادیہ۔ اور اب جناب سید کونین صلوات اللہ علیہ کی دعاؤں کی کتاب بھی آ گئی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو مختصر دعائیں ہیں، اور سب سے بڑی ہمارے لیے نعمت یہ ہے کہ امام سید سجاد علیہ السلام نے دعاؤں کو الگ الگ سبجیکٹ وائز مضمون کے اعتبار سے الگ الگ کیا ہے۔ استغفار کرنے والوں کی دعا، شکر کرنے والوں کی دعا، صبر کرنے والوں کی دعا، تضرع کرنے والے کی دعا، 14 مناجاتیں ہیں الگ الگ۔ اگر عربی میں نہ پڑھ سکیں تو کم سے کم کبھی کبھی اسے اردو میں پڑھ کے دیکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہماری آنکھوں میں سے دکھائی نہیں دیتا، ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، اسے اتنا قریب کر کے دکھایا ہے، یہ صرف کمال آل محمد کا ہے، ورنہ کوئی اتنا قریب کر کے دکھا نہیں سکتا۔ اتنا نزدیک سے پروردگار عالم کو اہل بیت نے قریب کر کے۔ اور میں ایک مثال دیا کرتا ہوں عام طور کے اوپر اس کی۔ ہمارے یہاں جج، مختار کار، ایس پی، کمشنر، مجسٹریٹ، منسٹر، یہ جو بڑے بڑے عہدے ہیں، عام آدمی جب ان کو اپلیکیشن یا درخواست دینے جاتا ہے تو خود نہیں لکھتا، یا تو عرضی نویس سے لکھواتا ہے، یا پھر کوئی پڑھا لکھا آدمی تلاش کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اپلیکیشن کے لفظ ایسے ہونے چاہیے کہ جو شایع نشان ہوں، ایسا نہ ہو کہ لفظ پکڑے جائیں یہ تو نے لکھا کیا ہے۔ اب انسان کی فطرت ہے، حالانکہ اگر عام آدمی بھی لکھ کے لے جائے گا تو لکھ کے لے جائے گا، درخواست تو وہ بھی ہوگی، لیکن پتہ چل جائے گا کہ درخواست دینے والے کو احساس ذمہ داری کتنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ چلو بھائی درخواست لکھنی ہے، کاغذ اٹھایا، 4 اس کے اندر جملے لکھے اور بھیج دیا، اور ایک یہ کہ کسی سے لکھوایا پڑھے لکھے آدمی۔ کیوں لکھوائی؟ تاکہ جس کے پاس درخواست جا رہی ہے وہ دل برداشتہ نہ ہو، اور اس کے دل میں وہ نہ آئے کہ یار یہ کیسی درخواست لکھی، کیسے جملے لکھے۔ تو جب ہم اپنے عام آفیسر کے لیے ایسے لفظ تلاش کرتے ہیں کہ جو مناسب ہونے چاہیے، جو اچھے ہونے چاہیے، جو پسندیدہ ہونے چاہیے، تو وہ مالک و خالق، وہ رب جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، جسے سوچ نہیں سکتے، جس کے بارے میں ہماری فکر نہیں ہو سکتی، آل محمد علیہ السلام کا احسان نہیں ہے کہ انہوں نے دعا مانگ کے طریقہ بتا دیا کہ اس سے کیسے مانگو جو کسی کی سمجھ میں نہیں آنے والا۔ جو دعائیں کمیل آپ پڑھتے ہیں، یہ جو دعائیں ندوہ آپ پڑھتے ہیں، اور یہ جو دیگر دعائیں آپ پڑھتے ہیں، معصومین نے دعا کا طریقہ بتایا کیا ہے؟ یہ دعا کا طریقہ سکھا کے آپ کو یہ بات قریب کر کے بتایا اسے، اور اتنا قریب کر کے بتایا، خدا گواہ ہے کہ ایک ایک دعا اپنی جگہ کے اوپر ہم ہر سال ماہ مبارک رمضان میں یہاں پر کرتے ہیں، دعا افتتاح کی مجلسیں کرتے ہیں، انشاءاللہ اس سال بھی کریں گے۔ میں صرف 2-4 جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہم ارزقنی توفیق الطاعہ، یہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی تعلیم کردہ دعا ہے۔
مولا فرماتے کہ اے اللہ مجھے توفیق اطاعت عطا فرما. کیا؟ توفیق اطاعت عطا فرما. اللہم ارزقنی توفیق اطاعت کا رزق عطا فرما مجھے. یعنی جیسے ہمارے لیے روٹی پانی کھانا پینا رزق ہے، اسی طریقے سے اطاعت بھی رزق ہے. اطاعت کا رزق عطا فرما. وَبُعْدَ الْمَعْصِیَہ اور گناہوں سے دور رہنے والا رزق عطا فرما، جس سے ہم معصیت سے دور رہیں، ہماری آنکھیں کھل جائے، ہماری معرفت بڑھ جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ معصیت سے کیسے بچا جا سکتا. اللہم ارزقنی توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ وصدق النیہ اور سچی نیت کا رزق عطا فرما. بس میرے دوستو، یہ میں نے تبرکاً کچھ چیزیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں. اس پر جتنا بھی پڑھا جائے کم ہے، اتنا میٹر اس کے اندر موجود ہے. اور مومن کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر میری دعا قبول نہیں ہو رہی، ظاہری طور پر مجھے اس کے اثرات نظر نہیں آ رہے، تو اس یقین کے ساتھ یقین رکھے کہ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے تھے وہ نہیں مل رہا، اس کے بدلے میں اللہ نے گناہوں کو معاف کیا ہے، تمہارے درجات کو بلند کیا ہے. وہ چیزیں جو تمہارے نقصان دہ تھی. ورنہ کربلا کے میدان میں اگر آل محمد علیہ السلام کے افراد یزیدی لشکر کی تباہی کی دعا مانگ لیتے، ایک لمحہ بھی نہیں لگتا، ایک چنگاری جلا کے خاکستر کر دیتی. اور مجھے وہ خوبصورت جملہ اللہ گواہ ہے کہ مجھے تو اس کا نشہ رہتا ہے جب میں امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ پڑھتا ہوں کہ جب امام علیہ السلام کے پاس فرشتے اللہ سے اجازت لے کے آئے اور آنے کے بعد انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے اوپر سایہ کیا، تو امام نے فرمایا کون ہے سایہ کرنے والے؟ تو آواز آئی جبرائیل میں ہوں جو تیرا جھولا جھلانے آیا کرتا تھا، میں آپ کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ اتنے فرشتے ساتھ میں لے کے آیا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا واپس جاؤ، میں تم سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں ان کو تباہ کرنے کی، لیکن میں اپنے معبود کی رضا کے لیے جھکا ہوا. ورنہ ہمارے پاس اس سے زیادہ طاقت ہے، ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں. اب وہاں رہ کے دعا مانگتے ہیں امام، الہی اے میرے اللہ ترکت الخلق ترا فی ہواک، اے اللہ میں نے ساری مخلوق کو چھوڑا تیری خاطر. وَآیَتَمْتُ الْعَیَالِی لِکَ یَرَاک، اے اللہ میں نے بچوں کو یتیم کیا ہے تاکہ تجھے دیکھ سکے. اللہ گواہ ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام کے آخری جملے سمجھ میں آ جائے کلیجہ پھٹ جائے. جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے جب دامن تھاما ہے نا اور رو کے کہا کہ بابا ہمیں کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو، امام نے گود میں لے کے کہا تھا سکینہ میں جانتا ہوں کہ سب سے زیادہ مجھ پر رونے کا تجھی کو حق ہے، لیکن اس وقت نہ رو کہ تیرے رونے سے میرا کلیجہ کباب ہو جاتا. سکینہ تجھے سب سے زیادہ حق ہے مجھ پر رونے کا، لیکن اس وقت نہ رو، مجھے جانے دے، میرا رستہ نہ روک، میں اپنے معبود کی بارگاہ میں اپنی قربانی پیش کر سکوں. عزادارو سکینہ اس وقت تو بابا کو روکا تھا، لیکن جب زلجنہ خالی واپس آیا تو پھر شہزادی نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال کر ایک جملہ کہا تھا، زلجنہ میرا بابا پیاسا گیا تھا، تیری پشت خالی ہے، میں سمجھ گئی میرا بابا مارا گیا. میں اتنا پوچھنا چاہتی ہوں، سکینہ کہتی ہے میں اتنا پوچھنا چاہتی ہوں زلجنہ میرا بابا پیاسا گیا تھا، کسی نے رحم کھا کے پانی پلایا تھا یا میرے بابا کو پیاسا ذبح کر دیا؟ عزادارو یہ